السلام علیکم، APP علاقائی خبرنامے کے ساتھ میں ہوں قرۃ العین چیمہ۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ معاون خصوصی پنجاب برائے ٹرانسپورٹ حاجی جاوید اختر انصاری نے ملتان کی یونین کونسل نمبر 17 میں عثمان پورہ سے شریف پورہ سیوریج لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 70 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں حاجی جاوید اختر انصاری نے کہا، عثمان پورہ شریف پورہ کی آبادی 40 سال سے سیوریج کے پانی میں ڈوبی رہی۔ ہم نے اقتدار میں آ کر ان کا درینہ مسئلہ حل کیا۔ جب تک حکومت میں رہیں گے عوام کے درینہ مطالبات پورے کرتے رہیں گے۔ خیبر ٹیچنگ اسپتال کے شعبہ میڈیکل اسپیشلٹی نے کرونا وبا میں فرنٹ لائن پر خدمت انجام دینے والے عملے میں تعریفی اسناد کی تقسیم۔ ہسپتال ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ندیم خان نے کہا، عملے کے بغیر اس وبا سے نمٹنا انتہائی مشکل کام تھا۔ بہترین حکمت عملی کے ساتھ کام کرنے پر اس وبا پر قابو پانا آسان بنایا۔ عید الاضحیٰ پر شہریوں کے مذہبی فرض کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے ملتان کی انتظامیہ سرگرم ہوگی۔ کمشنر شان الحق کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں 26 سیل پوائنٹس کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ مویشی سیل پوائنٹس عید سے 15 دن پہلے فعال کر دیے جائیں گے۔ شہری علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر سختی سے پابندی عائد ہوگی۔ سیکرٹری ریلیف خیبر پختونخوا عامر لطیف کا ریسکیو 112 کے صوبائی ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ ڈائریکٹر جنرل ریسکیو 112 ڈاکٹر خطیر احمد نے مختلف ایمرجنسیز کے دوران استعمال ہونے والے آلات اور سہولیات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ سیکرٹری ریلیف کے بروقت اور بہترین انداز میں مفت خدمات فراہم کرنے پر ریسکیو 112 کے کردار کی تعریف۔ اور نوشہرہ پولیس نے کروڑوں روپے کی منشیات پنجاب سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ذخیل میں عجب باغ کے مقام پر ناکہ بندی کے دوران پشاور سے آتی موٹر کار کے خفیہ خانوں سے افیون برآمد۔ ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ منتقل کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بلیٹن کے آغاز میں شامل کرتے ہیں خبر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی برائے ٹرانسپورٹ حاجی جاوید اختر انصاری نے ملتان کی یونین کونسل نمبر 17 میں عثمان پورہ سے شریف پورہ سیوریج لائن منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ منصوبے پر 70 لاکھ روپے لاگت آئے گی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے معاون خصوصی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت عوامی مسائل کے حل کے لیے اقتدار میں آئی ہے۔ جب تک حکومت میں رہیں گے عوام کے درینہ مطالبات پورے کرتے رہیں گے۔ عثمان پورہ شریف پورہ کی آبادی 40 سال سے سیوریج کے پانی میں ڈوبی رہی۔ ہم نے اقتدار میں آ کر ان کا درینہ مسئلہ حل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو سزا دینے کے لیے اقتدار میں آئی۔ ہم نے اقتدار میں آ کر ان کا درینہ مسئلہ حل کیا ہے۔ خبر دیں بورے والا سے، جہاں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی احسان اللہ چوہان کی طرف سے کرونا وبا کی روک تھام کے لیے فرنٹ لائن پر موجود فیلڈ میں خدمات سر انجام دینے والے 398 پولیس اہلکاران میں 6,18,000 کیش انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی پی او وہاڑی احسان اللہ چوہان نے کہا کہ وہاڑی پولیس جس طرح اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے فرنٹ لائن پر آ کر کرونا کے خلاف سینہ سپر ہوئی، وہ قابل تحسین ہے۔ پولیس اہلکار ناکوں سے لے کر قرنطینہ سینٹرز تک اور کورونا مریضوں کو ہسپتالوں سے لے کر تدفین تک کے مراحل میں فرنٹ لائن پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب اہلکار براہ راست کرونا کی زد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلسل فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ خبر دیں پشاور سے، جہاں ایم ٹی آئی خیبر ٹیچنگ اسپتال کے شعبہ میڈیسن نے پلمونالوجی، کارڈیالوجی اور نیفرولوجی کے شعبوں میں کرونا وبا کے دوران خدمات انجام دینے والے عملے کی حوصلہ افزائی کے لیے اسناد تقسیم کی۔ اس موقع پر اسپتال ڈائریکٹر ڈاکٹر طاہر ندیم خان اور میڈیکل ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر عامر اظہر نے اسپتال کے تمام عملے خصوصاً نیفرولوجی، کارڈیالوجی، پلمونالوجی اور میڈیکل ڈپارٹمنٹس میں ڈیوٹی انجام دینے والے اسٹاف کو خراج تحسین پیش کیا اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ان عملے کے بغیر اس وبا سے نمٹنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن بہترین حکمت عملی اور نظم و ضبط کے ساتھ کام کرنے پر اس وبا پر قابو پانا آسان بنایا۔ انہوں نے پروفیسر ڈاکٹر عنبر اشرف اور پروفیسر ڈاکٹر ساریہ اشرف کا خصوصاً شکریہ ادا کیا کہ وہ مختلف شعبوں میں کام کرنے والے عملے میں جذبہ، حوصلہ افزائی اور اعتماد پیدا کرنے کی بہترین کوشش کر رہے ہیں۔
عید الاضحیٰ پر شہریوں کے مذہبی فرض کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے زیر انتظامیہ سرگرم ہو گئی ہے۔ کمشنر شان الحق کی ہدایت پر ڈویژن بھر میں 26 سیل پوائنٹ کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ عید قربان مویشی سیل پوائنٹس عید سے 15 دن پہلے فعال کر دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر شان الحق نے کہا کہ شہری علاقوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت پر سخت پابندی عائد ہوگی۔ کسی شہری کو ماسک کے بغیر سروس فراہم نہیں کی جائے گی اور بزرگ افراد اور بچوں کو منڈیوں میں لانے پر بھی پابندی عائد ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ صحت، میونسپل کارپوریشن سمیت متعلقہ ادارے مویشی منڈیوں میں کیمپ لگائیں گے۔ شہری مویشی منڈی میں ہلکے رنگ اور کھلے کپڑے پہن کر جائیں۔ مویشی منڈی میں دستانے اور ماسک کا استعمال لازم ہوگا اور منڈی کی حدود میں کھانے پینے کے اسٹال لگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک کی ہدایت پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر کی صفائی کے لیے میکینیکل سویپنگ کا پلان جاری کر دیا۔ پورے شہر میں معمول کے مطابق صفائی آپریشن جاری ہے۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عبداللطیف خان نے کہا کہ گیلانی فلائی اوور اور چوک کچہری فلائی اوور کی صفائی میکینیکل سویپرز کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ چونگی نمبر 9، چوک کمہار والا اور ممتاز آباد کے فلائی اوورز کی صفائی بھی پلان میں شامل ہے۔ ذکریہ یونیورسٹی سے چوک کمہارا والا تک پورے میٹرو بس روٹ کی صفائی بھی میکینیکل سویپر سے کی جا رہی ہے۔ شہریوں کو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے میکینیکل سویپنگ صبح کی جاتی ہے۔ آج ماڈل ٹاؤن سے ایئرپورٹ روڈ تک خصوصی صفائی کی جا رہی ہے۔ صفائی کے لیے ورکرز کا اسپیشل اسکواڈ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ شاہراہ کے ڈیوائیڈرز کے ساتھ مٹی صاف کرنے کے لیے اسکریپنگ بھی کی جا رہی ہے۔ اہلیان ملتان کو صفائی کے نظام میں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب کے تحت صوبہ بھر میں روئی کے 75 لاکھ گھانٹوں کی پیداوار کے ہدف کے حصول کے لیے فیلڈ فارمیشنز کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔ سیکرٹری زراعت پنجاب واصف خورشید کی ہدایت کے مطابق ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کی مرتب کردہ سفارشات کپاس کے کاشتکاروں تک بروقت پہنچائی جا رہی ہیں۔ مارکیٹوں میں معیاری زرعی مداخل کی مقرر کردہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ زرعی ادویات اور کھادوں میں ملاوٹ اور ناجائز منافع خوری کے مکروہ دھندے میں ملوث عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ کاشتکاروں کو مختلف مراحل پر کپاس کی بہتر نگہداشت اور مینجمنٹ کے بارے میں فنی رہنمائی فراہم کی جا رہی ہے۔ کپاس کی ہفتے میں 2 بار پیسٹ اسکاؤٹنگ کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ سیکرٹری ریلیف خیبر پختونخوا عامر لطیف نے ریسکیو 112 کی جانب سے عوام الناس کو بلا تفریق ان کی دہلیز پر بروقت اور بہترین انداز میں مفت خدمات فراہم کرنے پر ادارے کے کردار کو سراہا ہے۔ خیبر پختونخوا ایمرجنسی ریسکیو سروس 112 کے صوبائی ہیڈ کوارٹر کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ ریسکیو اہلکاروں اور آلات کا معائنہ کرنے کے بعد یقین ہو گیا ہے کہ شہریوں کو کسی بھی ایمرجنسی کے دوران ریسکیو 112 شب و روز موجود ہے اور انسانیت کے کام آئی۔ ایمرجنسی کے دوران ریسکیو 112 ہر وقت موجود ہے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ انہیں ریسکیو 112 کی جانب سے مختلف ایمرجنسیز کے دوران استعمال ہونے والے آلات اور عوام الناس کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر خطیر احمد نے کہا کہ ریسکیو 112 کے پاس بین الاقوامی معیار کے جدید ترین آلات موجود ہیں، جس میں ایمبولینس، فائر وہیکل، واٹر براؤزر، ریسکیو وہیکل، واٹر ریسکیو وین، کشتیوں کے علاوہ ایمرجنسی میڈیکل رسپانس یونٹ جس میں لیبارٹری، منی آپریشن تھیٹر، منی انتہائی نگہداشت یونٹ اور مریضوں کے لیے OPD کا انتظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ اندرونی شہر تنگ گلیوں میں پرانی اور تاریخی عمارتوں میں آگ بجھانے کے لیے موٹر سائیکل فائر ٹینڈر اور منی فائر ٹینڈر بھی موجود ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ نجم الحسنین کے خصوصی احکامات پر تھانہ ذخیل پولیس نے کروڑوں روپے کی منشیات پنجاب اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ نوشہرہ پولیس ترجمان کے مطابق تھانہ ذخیل پولیس نے GT روڈ پر رجب باغ کے مقام پر ناکہ بندی کر کے مختلف مشکوک گاڑیوں اور افراد کی تلاشی کی اور اس دوران پشاور سے آتی ایک موٹر کار کو حکمت عملی سے روکا اور ڈرائیور سے پوچھ گچھ میں تسلی بخش جواب نہ ملنے پر موٹر کار کی باریک بینی سے تلاشی لی اور گاڑی کے خفیہ خانوں سے 47.5 کلو گرام افیون برآمد کر لی گئی۔ ذخیل پولیس نے ملزم کو گاڑی سمیت حراست میں لے کر مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ منتقل کر دیا ہے۔ علاقائی خبرنامے سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔